ایسے نا ہنجار لڑکوں کو پتہ نہ چلے جو لڑکے دولت کے بھوکے ہیں، اچھی سی اچھی لڑکیاں بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اخلاق والی پیاری سی محبت والی دلہنوں کو ٹھکرا دیتے ہیں صرف مال کے لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو لڑکے والے ہیں وہ اپنے بیٹے کے حساب سے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، پیسوں کا، موٹر گاڑیوں کا، کار کا، فارچونر کا، سوئفٹ کا، یعنی بڑی بڑی دولتوں کا جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں لڑکی والوں سے کہ میرا بیٹا فلاں کام کرتا ہے، اسی لیے مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اور بعض کو بیوقوف کہیں جو لڑکی والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دولت والا مالدار سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا ڈیمانڈ ہو اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ خیر، یہ مانگنے والے جو دولت مند لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو دینے والے ہیں وہ بھی، ان دونوں میں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں طرف سے مالدار ہیں۔ فرق وہاں پڑ جاتا ہے کہ جہاں بیٹی غریب کی ہو اور بیٹا بھی غریب کا ہو، لیکن وہ مالداروں کو دیکھ کر لڑکا ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ لڑکی والوں سے جہیز مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک طرح کی بھیک ہے۔ ہم اور آپ چوک پر، چوراہے پر بھیک منگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو فٹ فاٹ ہو، صحت مند ہو، ان کو کہتے ہیں یار تجھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے تو پھر بھی بھیک مانگتا ہے؟ تو پھر آپ بتائیے کہ ہم اور آپ میں سے جو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، اچھا تندرست ہونے کے باوجود جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، ان کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ بالکل شرم کی بات ہے، لیکن افسوس ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھیک مانگنے کا ہی شوق ہے تو تولیہ بچھا لو، کٹورا لے لو اور چوک چوراہے پر جا کر بھیک مانگ لو۔ ارے آپ افسوس کریں گے اور بہت زیادہ تعجب کریں گے آپ کہ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جو بارات لے کر جاؤں گا، میرے دوست جائیں گے، گاڑیاں اتنی جائیں گی، تو بارات میں ایسے ایسے الگ الگ پکوان ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی فلاں چیز کھاتا ہے تو فلاں نہیں، فلاں کھاتا ہے تو فلاں نہیں، اسی لیے ہمارے دوستوں کے ڈیمانڈ کے مطابق کھانا بنانا ہے۔ چلو یہاں تک رہتا تو یہ دعوت کی بات تھی، ہو جاتا، شادی ہو رہی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں یار، اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جتنے خرچ ہوں گے لے جانے میں بارات کے وہ آپ کو دینا پڑے گا، لڑکی والوں کو کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے یار، لڑکے والے خود لے کے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ خرچ تو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور وہ لڑکی والوں پر ڈال رہے ہیں کہ میں اپنے بارات اتنے سارے لے کر آؤں گا، اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر اوپر سے لڑکی والوں سے اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں، بنا پڑھے لکھے انسان یا پڑھے لکھے انسان دونوں اس میں شامل ہیں، بہت دولت مانگتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سوچو کہ جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو لوگ مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو نوکری والے ہیں، ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں، ان بیچاروں کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ غمگین ہونے کی حالت میں شرم کے مارے کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور وہ تکیے کے نیچے منہ چھپا کر رات رات بھر روتے ہیں۔ ان کے رونے کی وجہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو لوگ دولت کو بھیک مانگ کر جہیز کا نام دیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ میرے دوستو، آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ایسا کام مت کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی ہے تو بڑے سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کرایا، کوئی بارات نہیں، اور خود بیٹی کو پہنچا دیا۔ بارات نہیں کہ دروازے پر محمد الرسول اللہ کے گئے ہوں اور اس کے بعد وہاں جا کر بڑے بڑے ڈیمانڈ کے ساتھ کھائے ہوں بارات والوں نے، نہیں،
ہاں پھر وہ لڑکی والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو لے کر آئیں، لڑکے والے اپنے گھر میں دلہن لانے کی خوشی میں وہ دعوت کریں گے جس کا نام ولیمہ ہوگا۔ لڑکی والوں کو نہیں کہا گیا، لڑکے والوں کو کہا گیا کہ آپ نے دلہن لایا ہے، آپ کو خوشی زیادہ ہے، آپ اپنے پیسے خرچ کریں اور اپنے گھر میں ولیمہ کریں اور سب کو کھلائیں، غریب ہوں امیر ہوں، کہ بھئی میرے گھر میں دلہن آئی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ دولت مانگو جہیز کے نام پر، اور افسوس ان لوگوں پر بھی، بیٹیوں والوں پر بھی، آپ اپنے داماد کو دیتے بھی ہوں تو چھپا کر دو اگر دینے کا ہی شوق ہے۔ لڑکے والے نہیں مانگتے ہیں، آپ کو دینے کا شوق ہے تو آپ چھپا کر دو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کو پتہ نہ چلے، ورنہ ان کا دل جلے گا کہ ان کے پاس تھا تو انہوں نے دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیسے دوں گا۔ اور کسی ایسے ناہنجار لڑکوں کو پتہ نہ چلے جو لڑکے دولت کے بھوکے ہیں، اچھی سی اچھی لڑکیاں بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اخلاق والی پیاری سی محبت والی دلہنوں کو ٹھکرا دیتے ہیں صرف مال کے لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔